حافظ صاحب، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس بات پہ روشنی ڈالی کہ کیا مقام اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ہمارے دین میں، یہ بتا دیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اسپیشلی ہمارے ملک میں پاکستان میں خواتین کی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ خواتین ایسے جنہیں وہ بنیادی حقوق تعلیم کا نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی مثال ہمارے سامنے، وہ گھڑ سواری کیا کرتی تھیں، انٹرپرینورشپ ایک طرح سے اس دور کی وہ رہی ہیں جب وہ اتنے سارے کام کر سکتی تھیں. تو آج کے دور میں اسلام کے نام پہ اتنی پابندیاں کیوں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے. اسلام سے پہلے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. بالکل ایسے ہے. اور بعض مذاہب ایسے تھے جو عورت کو انسان تصور نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. اور بعض مذاہب ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ عورت کے اندر انسانی روح نہیں بلکہ شیطانی روح ہے. یہ تو اسلام نے بتایا کہ جس طرح مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے ایسے ہی عورت کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق رکھے ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں. اور پھر عورت کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت سعادت مند ہوتی ہے، باعث خیر ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 عورتوں کی پرورش کی، 3 بچیوں کی، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں، کسی بھی رشتے سے ہوں، 3 کی وہ پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے اور ان کی شادی کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا جو 2 کی پرورش کرے میں اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ نے فرمایا اگر 1 بچی کو بھی کوئی پالے گا تو میں اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مارکیٹ میں نیا پھل آئے اور وہ پہلی مرتبہ خرید کے لاؤ تو وہ پہلے بیٹی کو دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بیٹی کو پیار دو، بیٹی کو عزت دو. اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ نے باقاعدہ سورہ نساء نازل کی ہے کہ عورتوں کے نام پر ایک سورت پوری نازل کر دی اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مرد جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا حق ہے، عورت اگر کمائی کرتی ہے تو اس عورت کا حق ہے. یعنی اگر وہ جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے تو جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا اپنا حق ہے. اس پہ سسرال والے قبضہ نہیں کر سکتے، نہ شوہر اس پہ قبضہ کر سکتا ہے کہ تو سب کچھ مجھے دے دے. نہیں، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ تو کاروبار بھی کر سکتی ہے اور نوکری بھی کر سکتی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہ کر، با پردہ رہ کر اس طریقے سے. اور پھر وراثت میں عورت کا باقاعدہ حصہ بیان کیا گیا. پہلے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک حق تلفی تو یہ ہوتی تھی عورت کی کہ کوئی لمٹ نہیں تھی کہ آپ کتنی بیویاں کر سکتے ہیں. لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 50 رکھتے تھے کیونکہ لمٹ تھی نہیں. اب جس بندے نے 100 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کیسے ان کو وقت دے گا، کیسے ان کے حقوق ادا کرے گا؟ بس وہ ایسے ہی جیسے جانور گھر میں باندھے ہوئے ہیں. یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھ سکتا. تو یہ اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے کہ مرد کو 4 پہ باؤنڈ کر دیا ہے اور پھر ان کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہیں
صحابہ بھی ہیں، صحابہ کچھ آگے تھے، تو سب صحابہ کی جو بیویاں تھیں وہ پیچھے ہوتی تھی، وہ ایک کجاوا سا ہوتا تھا اس کے اندر بیٹھی ہوتی تھی۔ تو بعض صحابہ نے آپس میں ریس لگا لی کہ اونٹوں کو تیز دوڑائیں، تو ریس جب لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، تو آپ نے اپنی سواری کو تیز کیا اور قریب آ کے کہا ٹھہر جاؤ، آہستہ چلو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے وہ شیشے کی طرح نازک، صنف نازک بیٹھی ہوئی ہیں، آبگینیں یعنی شیشے کی طرح وہ نازک بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں تک ان کا خیال کرتے، اور یہاں جو فرمایا گیا نا کہ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، آگے اللہ تعالیٰ ایک بات اور فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک عادت آپ کو اچھی نہ لگے، کیونکہ 100% پرفیکٹ ہونا یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے، باقی ہر مرد میں ہر عورت میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں رب نے تمہارے لیے اس میں کوئی اور خیر رکھی ہو۔ جس طرح پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ ماں باپ رشتہ طے کر دیتے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون ہے کون نہیں ہے، تعلیم کیا ہے، رنگ کیسا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ لڑکا جب دیکھتا تو پریشان ہو جاتا کہ اس کا رنگ تو اچھا نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا رنگ پسند نہیں، ایک اچھی چیز نہیں تمہیں لگی اس کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور خیر رکھی ہو۔ اور خیر کا مطلب علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قسمت سے تمہیں اللہ رزق زیادہ دے، دولت زیادہ دے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں سے ایسی اولاد تمہیں دے دے جو تمہاری جنت کا ذریعہ بن جائے، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، تمہاری مطلب نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے عورت کے اندر 100% خوبیاں تلاش کرنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خوبیاں رب نے رکھی ہیں اس پہ شکر ادا کریں، اور جو خوبیاں جو میری نظر میں خوبیاں نہیں ہیں میں یہ سمجھوں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور دے رکھا ہے، اس لیے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اس پر گفتگو مزید بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں، محمد حامد یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر اپنے موضوع پر گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تعلیم پر بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، وہ بھی بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دین نے مرد کو عورت کے لیے محافظ بنایا ہے، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی بڑا خاص اہتمام فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ دین رحمت کا مزاج یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے ہم تک یہ خیر پہنچا کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر ایک جیسا فرض ہے۔ سو ایک تو پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں کسی نظریہ حیات نے یہ اعلان کیا کہ علم جو دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا کمانڈنگ سورس ہے، یعنی دنیا بھر کے سارے معاشروں میں بالآخر غالب آنے کا جو سب سے بنیادی ہنر ہوتا ہے وہ علم ہی ہوا کرتا ہے۔ قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے معاشرے کے اندر اپنا اثر و نفوذ بحال کرنے کے حوالے سے ایک جیسے مواقع کا اہتمام کر دیا ہے، کیونکہ دونوں کے لیے علم کی جو فرضیت ہے وہ ایک جیسی فرما دی ہے۔ سو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور خود حضور کے اپنے عمل سے بھی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو شادی کے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ عرض کرتی ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ لکھنے میں کمال جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ بنیادی جو تحریر تھی اس کا آپ کو جو تھا وہ یعنی تھا آپ کے پاس صلاحیت تھی، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں بہت خوش خط لکھنا چاہتی ہوں اور اس کو زیادہ جو ہے وہ مرصع انداز میں تحریر جو ہے نا وہ میں اس پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیہ حضرت شفا جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس نکاح مبارک کی خوشی کے اندر دوسرے روز ایک عطر دیتی ہیں جو یمن سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم کو وہ عطر کی خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے حضور کو تحفہ کی جاتی ہے، اور وہ حضرت شفا کو تحفہ، حضرت شفا جو ہے وہ حضرت حفصہ کو وہ تحفہ دیتی ہیں۔
جب وہ تحفہ سرکار کی موجودگی میں دیا جاتا ہے تو حضور حضرت شفا کیونکہ بہت خوش خط لکھنے والی خواتین میں سے تھیں، یعنی چند اربوں میں خواتین تھیں جنہیں اتنا اچھا خوش خطی کے ساتھ لکھنے کا جو ہے وہ ذوق تھا، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی حضرت صفیہ جو تھیں وہ بھی بزرگ خواتین میں بہت اچھا لکھ لیتی تھی، خوش خط تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تحفہ دیکھا حضور مسکرائے اور کہا کہ حضرت شفا کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا اگر آپ جناب حفصہ کو لکھنے کے حوالے سے خوش خطی سکھا دیتی تو یہ آپ کے